ہم کر سکتے تھے بات، ورنہ خیر بہت ساری باتیں. اس کے بعد اللہ اللہ فی جیرانکم، خدا را پڑوسیوں سے خبردار. فَإِنَّهُمْ، اچھا امیر کائنات تو یہاں پر پھر اگین اس کو ریشنل دیا ہے، اس کا یعنی جسٹیفائی کیا ہے، باقاعدہ دلیل دی ہے. فَإِنَّهُمْ وَصِيَّةُ نَبِيِّكُمْ، کیوں میں کہہ رہا ہوں پڑوسیوں کے بارے میں؟ اس لیے کہ تمہارے نبی کی وصیت ہے. میں جب سوچتا ہوں کہ اس 19ویں رمضان کی صبح ضربت لگنے کے بعد جو کیفیت ہے وہاں پر ایک ایک لفظ ایکسٹرا، یعنی یہ واقعا سمجھاتا ہے کہ امیر مومن کی نگاہوں میں اس لفظ کی کتنی اہمیت ہے. فَإِنَّهُمْ وَصِيَّةُ نَبِيِّكُمْ مَا زَالَ يُوصِي بِنَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُمْ. اتنا وصیت کرتے تھے، اتنا وصیت کرتے تھے، اتنا وصیت کرتے تھے تمہارے جد پڑوسیوں کے بارے میں، ہمیں لگتا تھا کہیں وارثوں میں پڑوسیوں کا حصہ قرار نہ دے دیں، وراثت میں ان کا حصہ قرار نہ دے دیں کہ بھائی جب مرو گے تو تمہارا ایک حصہ جو ہے وہ پڑوسیوں کو بھی جائے گا. ہمیں ڈر لگتا تھا. یعنی مولا کائنات فرماتے مجھے لگتا تھا کہ شاید پڑوسیوں کو بھی وراثت میں ڈال دیں گے. پڑوسی کی اتنی اہمیت. اچھا سن گرامی، یہاں پر عجیب بات یہ ہے، خیر دنیا میں یہ مجلس سنی جا رہی، دنیا سے مراد جہاں جہاں پر بھی سنی جا رہی ہے، پاکستان سے بات. سرکار پڑوسی نہیں کہا، مومن پڑوسی نہیں کہا، مسلمان پڑوسی. کوئی پڑوسی ایک ٹائٹل ہے جو کوالیفائی کرتا ہے کہ اس کی رسپیکٹ کرو. یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے، وہ شیعہ ہے کہ نہیں ہے، وہ خدا کا معاملہ ہے. تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تمہارا پڑوسی ہے، تمہیں اس کا احترام کرنا ہے. اور جانے گرامی اگر آپ غور کریں تو اصل میں یہ احترام جو آپ کرتے ہیں در حقیقت ان کا فائدہ نہیں کرتے، اچھا پڑوسی بن کر آپ اپنا فائدہ کر رہے ہوتے. ایک شخص آیا اللہ کے رسول کی خدمت میں، یا رسول اللہ میں مکان خریدنا چاہتا ہوں. اب آپ وہی بولے بات کہ آج کل کے حساب سے آپ کسی اسٹیٹ ایجنٹ کے پاس جائیں، صاحب مکان خریدنا ہے مثال. خیر پیغمبر اسٹیٹ ایجنٹ نہیں ہے، وہ تو مشورہ کرنے کے لیے گیا تھا اللہ کے رسول کے پاس، لیکن سمجھانے کے لیے. تو آپ کو مشورہ کیا دیا جائے گا؟ فلاں محلہ دیکھو، فلاں جگہ دیکھو، فلاں زمین دیکھو. پیغمبر نے کہا زمین سے بات نہیں دیکھنا، پہلے پڑوسی دیکھو. دیکھو پڑوسی کہاں کے اچھے ہیں. یعنی یہ جملہ دو الگ الگ روایتوں میں آیا. ایک اس روایت میں ہے پیغمبر کی الجار ثم الدار، پہلے پڑوسی بعد میں گھر. اور ایک بالکل دوسرے انداز میں پڑوسی کی عزت اور احترام کے حوالے سے شہزادی کونین کے کلام میں آیا. جناب سرکار امام مجتبیٰ بچپنے کے عالم میں کہتے رات کو میں بیدار ہوا، نماز شب کا وقت تھا، ماں زندہ ہے. اس کا مطلب سن کم ہے، ظاہر اعتبار سے تو ابھی بلوغت کا سن بھی نہیں آیا، 6-7 سال زیادہ سے زیادہ ہے عمر، اور جو ہے وہ شہزادی دنیا سے رخصت ہو گئی. تو کہا کہ میں رات کو بیدار ہوا، چھوٹا بچپنا، ماں جو ہے مصلی پر تھی، تہجد پڑھ رہی ہیں. اچھا شہزادی کونین کی عبادت، کیا بات تھی. یعنی ایک تو جملہ مجھے کہنے تھے، روایتوں کے اندر ہے جب شہزادی جناب سیدہ جب مصلی عبادت پر آتی تھی، پروردگار ملائکہ کے سامنے فخر کرتا تھا، دیکھو میری کنیز آ گئی عبادت کے لیے. عجیب ہے خدا کی قسم. کاش ہم اہل بیت اطہار سے کچھ ان باتوں کو لیں. جناب سیدہ جب نماز شب پڑھنے کھڑی ہوتی تھی، پروردگار فخر کرتا تھا. پتہ نہیں علی کی بیٹی کی نماز میں کیا تھا، حسین رخصت آخر میں کہہ کر کے زینب دیکھو نماز شب پہ مجھے نہ بھولنا. یعنی خدا گواہ ہے، آپ تاریخ کربلا میں ایک رات ثابت نہیں کر سکتے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام اور شام کے زندان میں جہاں بی بی کی ایک نماز شب قضا ہوئی ہے. پتہ نہیں اہل بیت کا ماننے والا بعض اوقات نماز شب سے اتنا دور کیوں ہوتا ہے، نہیں سمجھ پاتا. خدا بہتر جانتا ہے. خدا مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے کہ انشاءاللہ اپنی زندگیوں میں اس ماہ محرم میں جناب اہل بیت کی مودت کے ساتھ، ان کی محبت کے ساتھ، ان کے عشق کے ساتھ، عزاداری کے عشق کے ساتھ ساتھ ہماری زندگیوں میں نماز شب بھی اسی انداز سے آئے جس انداز سے اہل بیت نماز شب سے محبت کیا کرتے تھے. تو شہزادی کون ہے عبادت میں؟ اچھا پھر ایک الگ انداز تھا شہزادی کا. وہ کیا کرتی تھی؟ اس کے بعد دعائیں مانگتی تھی. اور شہزادی کا جو دعا مانگنے کا انداز تھا وہ ہمارا اور آپ کا انداز نہیں تھا. ہمارا انداز عمومی ہوتا ہے، کلی ہوتا ہے. بیماروں کو شفا دے دے، بے روزگاروں کو روزگار دے دے، غریبوں کو پسند نہیں کر دے. شہزادی نام لے کر بات کرتی تھی، معبود میرا فلاں
پڑوسی اس کا یہ مسئلہ ہے بابود یہ حل کر دے، فلاں بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی بابود اس کے لیے رشتے کا انتظام ہو جائے، فلاں بیمار ہے اس کی صحت، فلاں کے کاروبار میں تنگی، پالنے والے رزق میں وسعت دے دے، فلاں کے گھر میں پریشانی ہے، فلاں ایک یعنی اس سے دو باتیں سمجھ میں آتی، شہزادی کو ہر ایک کے بارے میں معلوم ہوتا تھا۔ اب میں اپنی ماں بہنوں سے زیادہ بات کروں گا اس مسئلے پر، سب شامل ہیں، لیکن شہزادی کونین کی سیرت کے حوالے سے دیکھیں، پڑوسیوں کے حالات معلوم ہونا عیب کی بات نہیں ہے۔ میں بڑے سلیکٹڈ الفاظ استعمال کر رہا ہوں، جاسوسی، تجسس، اس کی باتیں، لیکن بہرحال اگر آپ کو معلوم ہے پڑوسیوں کے حالات تو عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ شاید ذمہ داریوں معلوم ہے، لیکن یہاں کی بات یہاں نہیں کرنی، یہاں کی بات وہاں کرنی ہے۔